السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 35 ہوگا جس میں ہم ڈیجکسٹرا الگوریدم کو ڈسکس کریں گے. ڈیجکسٹرا الگوریدم بھی ایک سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ڈیجکسٹرا الگوریدم کو ڈسکس کریں آئیں ایک جائزہ لیتے ہیں پریویس لیکچر کا. اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے فرسٹ آف آل پروف آف بیل مین فورٹ الگوریدم دیا تھا, اس کا انالیسس بھی کیا تھا, اور پھر سیکنڈلی ہم نے ایک الگوریدم ڈیزائن کیا تھا فار کمپیوٹنگ شارٹیسٹ پاتھس فار دا ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس. ان دا بیل مین فورٹ الگوریدمس ہم نے ایک کانسیپٹ یوز کیا تھا, یعنی کہ انیشلی ہم نے ایک گراف کو انیشلائز کیا تھا. اس کے لیے ہم نے ایک پراپرٹی یعنی کہ ایک سوڈو کوڈ یوز کیا تھا انیشلائزیشن آف گراف, اور سیکنڈلی ہم نے اس میں ایک ریلیکسیشن پراپرٹی ڈیفائن کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اف وی آر گیون این ایج یو وی دین وی کین ریلیکس دا ڈسٹینس ڈی وی فار دا ورٹکس وی. انیشلائزیشن آف گراف میں ہم نے کہا تھا کہ اف فار ایگزامپل یو آر گیون دا گراف جی اینڈ وی آر گیون اے سورس ورٹکس ایس دین وی کین ڈیفائن the distance dv for every of the vertex v belongs to G. یعنی کہ انیشلی ہم نے گراف کے ہر ورٹکس ڈی وی کو انیشلی ویلیو انفینٹی اسائن کر دی, اور پھر ہم نے پریڈیسیسر آف ورٹکس وی کو نل ڈیفائن کر دیا, اور فائنلی ہم نے سورس ورٹکس ایس کو یعنی کہ اس کا جو ویلیو اس کی ڈی ایس ہے اس کو ہم نے 0 کہہ دیا. ہم نے انیشلی جو ڈی وی کی ویلیو فار ایچ ورٹکس وی بلانگس ٹو جی کو انفینٹی کہا تھا. اس کی ریزننگ یہ تھی, اس کے معنی یہ تھے کہ چونکہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ فائنڈ کرنا ہے, اور جو ہم نے یہاں پہ فنکشن ٹی یوز کیا ہے وچ ریٹرنس دا شارٹیسٹ پاتھ ان فیکٹ فرام دا سورس ورٹکس ایس ٹو دا ورٹکس وی, یہ چونکہ شارٹیسٹ پاتھ ہے یعنی کہ آپ نے منیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے, سو دیٹس وائی آپ کو انیشلی اس کو کوئی میکسیمم ویلیو اسائن کرنا ہوگی فار دا انیشلائزیشن. دس از دا ریزن. اور سیکنڈلی چونکہ آپ کو شارٹیسٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا پاسبل یعنی کہ آپٹیمل سولوشن بھی چاہیے, سو دیٹس وائی اس کے لیے آپ نے پری ڈیسیسر سب گراف کنسٹرکٹ کرنے کے لیے ایک یہاں پہ ویریبل یوز کیا پائی, جس میں آپ نے کہا کہ یعنی کہ پائی آف وی یعنی کہ فار اینی ورٹکس وی پری ڈیسیسر آف وی از ان فیکٹ دا ورٹکس وچ یو ہیو یوز ٹو وزٹ دا ورٹکس وی. تو یہ دو انفیکٹ فنکشنس ہیں یا آپ ان کو ویریبلس کہہ لیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو فائنڈ دا آپٹیمل ویلیو ایز ویل ایز ٹو فائنڈ دا آپٹیمل سولوشن. چونکہ آپ نے انیشلائزیشن آف گراف سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ پرابلم کے لیے یہ یوز کی ہے, سو دیٹس وائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو سنگل یعنی کہ جو سورس ہے اس کا ڈسٹینس فرام دا سورس آف کورس 0 ہوگا. اٹ مینس دس از دا انفارمیشن یو آر آلریڈی ہیونگ, سو دیٹس وائی آپ نے ڈی ایس کو انیشلی 0 کر دیا. سو دس واز ان فیکٹ دا انیشلائزیشن آف گراف, جس کو کبھی بھی یعنی کہیں بھی کسی بھی شارٹیسٹ پاتھ کو کمپیوٹ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انیشلائز دا گراف. ان دا سیکنڈ ون پراپرٹی ریلیکسیشن پراپرٹی وی آر گیون 2 ورٹیسز یو وی اینڈ وی آر گیون این ایج یو وی, اور ہمیں اس کے اوپر کوئی ویٹ فنکشن بھی آف کورس گیون ہے یعنی کہ ویٹ فنکشن ویٹ آف دا ایج یو وی. تو اس کیس میں وین یو ہیو ٹو ریلیکس دا ایج یو وی آپ نے ویلیو جو ہے وہ کمپیئر کرنی ہے ڈی وی کی ود دا ڈی یو اینڈ ویٹ آف یو وی. اف دا ویلیو آف دا ڈی وی از آف کورس فار ایگزامپل گریٹر دین ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی دین یو ول اپ ڈیٹ دا ویلیو آف ڈی وی ایز ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی. یعنی کہ جب آپ نے کسی بھی ایج یو وی کو اف یو آر گیون اے گراف اور یو آر گیون دا ایج یو وی آف دا گراف اینڈ یو ہیو ٹو ریلیکس دا ایج یو وی, اس کے معنی یہ ہیں کہ یو ہیو ٹو کمپیئر دا ویلیو آف ڈی وی ود ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی. ویٹ آف یو وی یو نو دس از دا ویٹ آف دا ایج یو وی. اف دا ویلیو آف ڈی وی از گریٹر دین ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی دین دا ورٹکس وی ول بی ریلیکسڈ, ادر وائز دا ویلیو آف دا ڈی وی ول ریمین سیم. دس از کالڈ دا ریلیکسیشن پراپرٹی. تو لہٰذا ہم نے بیل مین فورٹ الگوریدم میں ان دونوں پراپرٹیز کا یوز کیا تھا, یعنی کہ انیشلائز ہم نے گراف کو کیا اور پھر ہم نے اس میں ریلیکسیشن پراپرٹی بھی جو ہے اس کا یوز کرتے ہوئے ہم نے بیل مین فورٹ الگوریدم ڈیزائن کیا. بیل مین فورٹ الگوریدم میں ہم نے سب سے پہلے گراف کو انیشلائز کیا, پھر ہم نے ایک مین لوپ چلایا فار آئی ایکول 1 to v-1 وی از ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز, اور پھر اس کے بعد ہم نے ہر ایج کو فار ایچ انٹریکشن جو ہے وہ ریلیکس کر دیا, جس کے معنی یہ ہو گئے
کہ فار ایچ ویلیو آف آئی وی ہیو ریلیکسڈ آل دا ایجز آف دا گراف. اس طرح سے فائنلی آپ نے یہ چیک کیا کہ اگر کہیں بھی فار ایگزامپل ڈی وی کی ویلیو گریٹر دین ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی ہے فار آل دا vertices for all the edges uv, then in fact we claim that there is a negative weight cycle. یعنی کہ Bellman-Ford algorithm آپ کو یاد ہوگا کہ this is used to identify if there is a negative weight cycle in the graph as well. یعنی کہ اگر تو کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ شارٹیسٹ پاتھ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ, اور اگر گراف کے اندر کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے تو اٹ ریٹرنز دا ویلیو ٹرو اینڈ آلسو اٹ کمپیوٹس دا شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سنگل سورس ٹو اینی آف دا ورٹیکس آف دا گراف. تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ بیلمین فورڈ الگوریتھم میں آپ کو گیون گراف ہے, سورس ورٹیکس ایس ہے, ویٹ فنکشن ڈبلیو ہے, اور آپ نے الگوریتھم جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے آپ نے گراف کو انیشلائز کیا ہے. اگر تو گراف میں کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے تو آپ نے ویلیو فالس ریٹرن کی, جس کے معنی یہ ہے کہ شارٹیسٹ پاتھ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ فار دس گراف. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر اس میں گراف میں کوئی نیگیٹو ویٹ سائیکل نہیں ہے تو پھر آپ کو جو الگوریتھم ہے وہ ویلیو ٹرو ریٹرن کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی جو شارٹیسٹ پاتھ جو یعنی کہ شارٹیسٹ پاتھس ہیں فار ایچ آف دا ورٹیسز فرام دا سنگل فرام دا سورس ایس, وہ بھی آپ کو وہاں پہ کمپیوٹ ہو کے مل جاتے ہیں. تو لہٰذا بیلمین فورڈ الگوریتھم کین بی یوزڈ فار اینی کائنڈ آف گراف ایون اف کنٹینز اے نیگیٹو ویٹ سائیکلس. بیلمین فورڈ الگوریتھم کو فائنلی پھر ہم نے پروف بھی کیا. انفیکٹ ہم نے یعنی کہ یہ بھی دیکھا کہ ہم نے جو الگوریتھم ڈیزائن کیا ہے اٹ کمپیوٹس کریکٹلی دا ریزلٹس وچ انفیکٹ وی آر ریکوائرڈ. جب ہم نے بیلمین فورڈ الگوریتھم کا پروف دیا تو ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل اف وی آر گیون دا گراف جی ود دا ویٹ فنکشن ڈبلیو اینڈ دا سورس ورٹیکس ایس, دین وی پروفڈ دیٹ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی فار آل دا ورٹیسز. اس تھیورم کو پروو کرنے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. ہم نے پہلے حصے میں یہ سپوز کیا کہ لیٹ اس سپوز دا گراف ڈز ناٹ کنٹین اینی آف دا نیگیٹو ویٹ سائیکل. اف دا گراف ڈز ناٹ کنٹین اینی آف دا نیگیٹو ویٹ سائیکل, پھر ہم نے سپوز کیا کہ لیٹ اس سپوز دا ورٹیکس وی از ریچیبل فرام دا سورس ورٹیکس ایس. اف دا ورٹیکس وی از ریچیبل فرام دا سورس ورٹیکس ایس, تو اس کے لیے ہم نے پریویس جو ایک لیما پروو کیا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پروو کر لیا کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. اور پھر ہم دیکھا کہ اف دا ورٹیکس وی از ناٹ ریچیبل فرام دا سورس ورٹیکس ایس, دین بائی نو پاتھ پراپرٹی ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. In the second part of this theorem, we supposed that the graph contains a negative weight cycle. اب ہم نے پروو یہ کرنا تھا کہ الگوریتھم ریٹرنس دا ویلیو فالس ان دس کیس. اس پارٹ کو ہم نے بائی کانٹراڈکشن میتھڈ پروو کیا تھا, یعنی کہ ہم نے سپوز کیا دیٹ دا الگوریتھم ریٹرن دا ویلیو ٹرو. اور جیسا کہ الگوریتھم ہم نے دیکھا تھا کہ الگوریتھم آپ کو ویلیو تب ہی ٹرو ریٹرن کرتا ہے وین ڈی وی از لیس دین آر ایکول ٹو ڈی یو پلس ویٹ آف یو وی فار آل دا ایجز یو وی بلانگس ٹو ای. تو لہٰذا اگر ہم یہ سپوز کریں کہ الگوریتھم جو ہے وہ آپ کو ویلیو ٹرو ریٹرن کرتا ہے, تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ڈی وی آئی از لیس دین آر ایکول ٹو ڈی وی آئی مائنس ون پلس ویٹ آف وی آئی مائنس ون کوما وی آئی. اب یہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف انیکویلٹیز ہے, کیونکہ دس از ٹرو فار آل ویلیوز 1 2 3 اپ ٹو کے, یعنی کہ آپ کے پاس یہ کے نمبر آف انیکویلٹیز ہیں. پھر ہم نے دونوں طرف سے اس کی سمیشن لے لی اور ہم نے دیکھا کہ سمیشن ڈی وی آئی وین آئی از رننگ فرام 1 ٹو کے از اکول ٹو سمیشن آف ڈی وی آئی مائنس ون وین آئی از رننگ فرام 1 ٹو کے. یہ دونوں ایکولس تھیں, اس لیے کہ آپ کے پاس یہ جتنے بھی میں نے ایجز لیے ہیں جن کے اوپر سمیشن لی ہے, یہ انفیکٹ آپ کے پاس ایک سائیکل کے ایجز ہیں, اور اس میں آف کورس وی ناٹ از اکول ٹو وی کے ہم نے سپوز کیا ہوا تھا. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فائنلی ہمارے پاس ویٹ آف وی آئی مائنس ون کوما وی آئی ویئر آئی از رننگ فرام 1 ٹو کے از گریٹر دین آر اکول ٹو زیرو. یعنی کہ ہم نے فائنلی اس سپوزیشن کی بیس پہ یہ پروو کر لیا تھا کہ ویٹ آف آل دا ایجز which are in fact constructing the cycle C وہ greater than or equal to 0 ہو گیا ہے. لیکن ہم نے تو سپوز کیا ہوا تھا کہ سائیکل جو ہے وہ ان فیکٹ نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دا ویلیو آف دا سم آف دا ویٹس آف دا ایجز از نان نیگیٹو. اٹ مینس وی گاٹ دا کانٹراڈکشن, اینڈ ان دس وے وی پرووڈ دیٹ ان فیکٹ اف دیر از اے نیگیٹو ویٹ سائیکل دا الگوریتھم ان فیکٹ ریٹرن دا ویلیو فالس. یہ ہمارا سیکنڈ جو ہے پارٹ تھا تھیورم کا. تو اس طرح سے ہم نے بیلمین فورڈ الگوریتھم کو یعنی کہ پروو کیا
in dividing two parts. پہلے پارٹ میں ہم نے سپوز کیا کہ الگوریدم ڈز ناٹ کنٹین نیگیٹو ایج سائیکل, اور پھر ہم نے سپوز کیا کہ الگوریدم کنٹینز اے نیگیٹو ایج سائیکل. ان دا سیکنڈ پارٹ آف آور پریویس لیکچر ہم نے ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس کو ڈسکس کیا تھا, یعنی کہ ہم نے سپوز کیا تھا کہ اف وی آر گیون اے گراف جی وچ از ڈائریکٹڈ اینڈ اے سائیکلک, یعنی کہ اس میں کوئی سائیکل کنٹینٹ نہیں ہے, تو دین وی میڈ دا یوز آف ٹاپولوجیکل آرڈر فائنڈنگ دا شارٹیسٹ پاتھ آف دا ورٹیسز فرام دا سورس ورٹیکس ایس. کیونکہ ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گراف میں کوئی سائیکل ہی نہیں ہے, لہٰذا شارٹیسٹ پاتھ از ویل ڈیفائنڈ ان دس کیس. کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ اف دیر از اے نیگیٹو ایج سائیکل فرام دا سورس ورٹیکس ایس دین دا شارٹیسٹ پاتھ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. کیونکہ ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گراف میں نیگیٹو ایج سائیکلس نہیں ہیں, لہٰذا وہاں پہ آف کورس جو شارٹیسٹ پاتھ ہے دیٹ از ویل ڈیفائنڈ فار ایوری ورٹیکس. آف کورس اگر کوئی ورٹیکس ریچیبل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان فیکٹ دا شارٹیسٹ پاتھ فار دیٹ ورٹیکس از انفینٹی. اٹ مینس دا پاتھ ان فیکٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اب لہٰذا ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گراف ایک خاص قسم کا گراف ہے جس میں سائیکلز نہیں ہیں, اور ہم نے ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس کے لیے آلریڈی ایک آرڈر بھی ڈیفائن کر رکھا ہے یوزنگ ٹاپولوجیکل سارٹنگ آرڈر. آپ کو یاد ہوگا, یعنی کہ ہم نے اس کے ورٹیسز کو سارٹ کیا تھا in the topological order, and we also observed that if there is an edge uv in the graph then the vertex u comes first in the order of topological order. تو لہٰذا اب جب ہم نے یہاں پہ شارٹیسٹ پاتھ کمپیوٹ کرنا تھا تو اس کیس میں ایک تو ہمارا پرابلم یہ سالو ہو گیا کہ دیر آر ناٹ اینی آف دا نیگیٹو ایج سائیکلس. اس کے معنی ہو گیا کہ شارٹیسٹ پاتھ ڈیفائنڈ ہے. اب ہم نے آف کورس ایجز کو چوز کرنا تھا, کیونکہ ہر ایج کو ایک خاص آرڈر میں ہم اس کے اوپر ریلیکسیشن پراپرٹی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ٹو مینیمائز دا کاسٹ. تو یہاں پہ ہمارے پاس آلریڈی ایک جو ٹیکنیک ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی کہ ہم نے پہلے گراف کے اوپر ٹاپولوجیکل جو الگوریدم ہے, سارٹنگ آرڈر ہے الگوریدم ہے, اس کو رن کیا. اس سے ہم نے ورٹیسز کو سارٹ کر لیا ان دا ٹاپولوجیکل آرڈر, اور پھر ہم نے گراف کو انیشلائز کیا. دین وی سلیکٹڈ اینی آف دا ورٹیکس یو فرام دا ورٹیسز جن کو ہم نے آلریڈی ٹاپولوجیکل سارٹیڈ آرڈر میں سارٹ کر رکھا ہے. اس میں سے ہم نے مین لوپ میں پہلا ایک ورٹیکس فار ایگزامپل یو لیا, اس کے ہم نے ایڈجسنٹ ورٹیسز لیے, اور اس کے اوپر ہم نے پاتھ ریلیکسیشن پراپرٹی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی. سو ان دس وے فار ایوری ایج یو وی وی ریلیکس دا ویلیو آف دا وی. دس واز دا اپروچ وی یوزڈ ان فائنڈنگ دا شارٹیسٹ پاتھ فار ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس. فائنلی ہم نے یہ بھی پروو کیا تھا کہ ان کیس آف ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گرافس جو ہم نے اس کا الگوریدم ڈیزائن کیا ہے, ان فیکٹ اٹ کمپیوٹس دا شارٹیسٹ پاتھ فار ایوری آف دا ورٹیکس فرام دا سورس ورٹیکس. اور فائنلی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس سے جو آپ کو پریڈیسیسر سب گراف یعنی کہ جی پائی جنریٹ ہوتا ہے, ان فیکٹ دیٹ از دا شارٹیسٹ پاتھ ٹری روٹیڈ ایٹ ایس. تو اٹ مینس کہ ان فیکٹ ہم نے جو دونوں الگوریدمس ڈیزائن کیے فار بیل مینفورڈ الگوریدم ایز ویل ایز فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھ فار دا ڈائریکٹڈ اے سائیکلک گراف, فار بوتھ آف دوز الگوریدمس وی پرووڈ آور الگوریدمس, یعنی کہ ان کی کریکٹنیس جو ہے وہ ہم نے فائنلی اینڈ پہ وہ بھی پروو کی. دس واز آل اباؤٹ دا پریویس لیکچر. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ دا ڈیجکسٹرا الگوریدم. As I mentioned before that Dijkstra algorithm is also used finding shortest path for the single source problems. یعنی کہ if you are given the graph G and you are given the source vertex S, then we can find the shortest path from source to any of the vertex. But it is to be noted that the Dijkstra algorithm is used for the graph in which the edges are non-negative. یعنی کہ for each UV belongs to the edge set E, the weight of UV is greater than or equal to 0. ڈجکسٹرا الگوریدم کی پرابلم اسٹیٹمنٹ اور اس کا انالیسس کرنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ. پرابلم اسٹیٹمنٹ: given a graph G is equal to VE, whereas of course V is set of vertices and E is set of edges, with a source vertex S, weight function W, edges are non-negative, that is weight of UV is greater than or equal to 0 for all UV belongs to E. The graph is directed, that means if UV belongs to E, then VU may or may not belong to E. The objective is to find shortest path from S to every vertex U in the graph. Yani ki in the statement of the problem, as you can see here, that we are given the graph G, the graph is directed
جس کے معنی یہ ہیں کہ if there is an edge uv in the edge set then vu may or may not belong to the E. And we are also given that there is some source vertex S, and in addition we are also supposed that for all the edges uv weight of uv is greater than or equal to 0. جس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی ایجز گراف میں ہیں the weight of all those edges are non-negative. اگر ایجز نان نیگیٹو ہیں تو آف کورس اس میں نان نیگیٹو ویٹ سائیکل جو ہیں وہ بھی آف کورس ایگزسٹ نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی یو کین سے دیٹ دا ڈیجکسٹرا الگوریتھم از فار اسپیشل کلاس آف گرافس in which there are no negative weight cycles and of course there are no negative weight edges. In the approach which we use in Dijkstra algorithm is initially we make a cloud S of vertices beginning with S will be constructed finally covering all vertices of the graph. For each vertex V a label dV is stored representing distance of V from S in the subgraph consisting of the cloud and its adjacent vertices. At each step, we add to the cloud the vertex u outside the cloud with the smallest distance label du. We update labels of the vertices adjacent to u. In the Dijkstra algorithm, the approach which we use is, in fact, initially we make the partitioning of the graph. Initially, جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا کہ initially we have a cloud of vertices جس کو میں نے یہاں پہ S کہا. And in the cloud of vertices, we have already added the vertices for which we have computed the shortest path from the source vertex S to the vertex V جس کو ہم نے already cloud میں ایڈ کیا ہے. یعنی کہ S جو ہمیں given ایک set of vertices ہے جس کو یہاں پہ میں نے cloud suppose کیا ہے, ہم out of cloud کوئی بھی vertices وہ چوز کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے shortest path from source to that vertex جو ہے وہ compute کر رکھا ہے. اور جو ہی ہم اس vertex کو cloud میں ایڈ کر دیتے ہیں اس ورٹیکس سے جتنے بھی ایجز لیو کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دا کلاؤڈ ان کو ہم ریلیکس کر دیتے ہیں یوزنگ دا ریلیکسیشن پراپرٹی. دس از دا جنرل اپروچ. لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ. ان دا پرابلم انیشلی وی آر گیون دا ان پٹ آف دا گراف. آف کورس گراف از جی وی ای ود سورس ایس اینڈ ویٹ فنکشن ڈبلیو. assumptions ہماری گراف کے لیے یہ ہیں کہ آل دا ایجز آر نان نیگیٹو یعنی کہ ویٹ آف یو وی از گریٹر دین آر اکول ٹو 0 فار آل یو وی بلانگنگ ٹو ای. And the edges are directed, of course, that for each uv belong to E, vu may or may not be in the edge set E. Our objective is to find shortest paths from S to every vertex U. In fact, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ algorithm جو ہے this is used for the single source shortest path. That's why initially we are given the single source S and then you have to compute the shortest path from S to every of the vertex U belongs to V. Approach کے لیے we maintain a set S of vertices whose final shortest path weights from S have been determined. Repeatedly select U belongs to V minus S with minimum shortest path estimate and add U to S, relax all edges leaving U. This algorithm is greedy. Always choose light vertex in V minus S and add to the cloud S. یعنی کہ in the statement of the problem we are given the graph G and weights of the edges are also given. We are also given the source vertex S and our objective is to find the shortest path from source vertex S to any of the vertex V belongs to vertex set V. This is our objective. جیسا کہ میں نے کہا کہ Dijkstra algorithm in fact is used for single source or shortest path problems. اس کی اپروچ کے لیے یعنی کہ اس کی اپروچ میں جو ہم نے ٹیکنیک یوز کی ہے جو لاسٹ سلائڈ پہ میں نے آپ کو شو کی تھی اس کو میں نے یہاں پہ اب میتھمیٹیکل فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے. میں نے گراف کے جو سیٹ آف ورٹیسز ہیں اس کی پارٹیشننگ کر دی ہے انٹو 2 سیٹس. دا فرسٹ ون سیٹ از ایس اینڈ دا ادر ون از کالڈ وی مائنس ایس. سیٹ ایس میں وہی والے ورٹیسز ان فیکٹ ایڈ کرتا ہوں جن کا میں نے شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سورس ورٹیکس ایس جو ہے وہ کمپیوٹ کر لیا ہے. اب یہ میں کرتا کیسے ہوں وہ تو ڈیٹیل یہاں پہ میں نے نہیں بتائی لیکن میں نے آپ کو ایک جنرل سی اپروچ ان فیکٹ بتائی ہے. اب آف کورس انیشلی آپ کے پاس جب سیٹ ایس کو آپ انیشلائز کریں گے تو اس وقت بھی اس کی یہ کنڈیشن مسٹ بی سیٹسفائڈ یعنی کہ ایٹ اینی اسٹیج وین یو ہیو ایڈیڈ اے ورٹیکس یو ان ٹو دا سورس ورٹیکس ان ٹو دا سیٹ ایس دین ایٹ دیٹ ٹائم دا ڈسٹینس ڈی یو مسٹ بی دا شارٹیسٹ ڈسٹینس فرام دا سورس ورٹیکس ایس. یہ ہماری اپروچ ہے یعنی کہ ہم نے جو پارٹیشننگ کی ہے ایک طرف ہم نے سیٹ ایس رکھا ہے دوسری طرف ہم نے سیٹ وی مائنس ایس رکھا ہے اور وی آف کورس آپ کے پاس سیٹ آف آل ورٹیسز آف دا گراف ہے. تو آپ سیٹ ایس میں جس کو میں نے کلاؤڈ کہا ہے اس میں صرف وہی ورٹیسز آپ ایڈ کر رہے ہیں جن کا آپ نے شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ کمپیوٹ کر لیا ہوا ہے. ونس یو کمپیوٹ دا شارٹیسٹ پاتھ
فار اینی آف دا ورٹکس یو، اس کو آپ ایس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں سے جو ایجز لیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ ریلیکسیشن پراپرٹی جو ہے وہ رن کر دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے پاس پارٹیشننگ میں ایک طرف سیٹ آف ورٹیسز ایس اور دوسری طرف سیٹ آف ورٹیسز وی مائنس ایس ہے. اب آپ امپورٹنٹ جو کوشچن ہے یا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے یہ معلوم کرتے ہیں کہ دا ورٹکس فار ایگزامپل پرٹیکولر ورٹکس یو از اے ورٹکس ود دا شارٹیسٹ پاتھ فرام سورس ورٹکس ایس. کیونکہ جب آپ نے گراف کے جو ورٹیسز ہیں ان کی پارٹیشننگ کی ہوئی ہے انٹو دا سیٹ ایس اینڈ وی مائنس ایس، تو اٹ مائٹ بی دیر کین بی مور دین ون ایجز ان بٹوین دا سیٹ ایس اینڈ وی مائنس ایس. یعنی کہ اس پارٹیشننگ میں جو کراس ایجز ہیں جس میں ایک کسی بھی ایج کا ایک ورٹکس جو ہے وہ سیٹ ایس میں ہے اور دوسرا وی مائنس ایس میں ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کون سا ایج جو ہے وہ چوز کریں گے، یعنی کہ کون سا ورٹکس آپ چوز کریں گے جس کو آپ سیٹ ایس میں ڈالیں گے. سو آف کورس دس از بائی گریڈی اپروچ دا ایج ود دا لائٹ ویٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دا سیٹ ایس. یعنی کہ آپ کے پاس جتنے بھی کراس ایجز ہیں وہ گیون ہیں. جب کراس ایجز گیون ہیں تو آپ نے ان کے اوپر آلریڈی جتنے بھی ایلیمنٹ ان دا سیٹ وی مائنس ایس میں ہیں جو ورٹیسز ہیں ہر ایک کے اوپر جن کے جو کراس کر رہے ہیں ایجز ان کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے ڈی یو فنکشن جو ہے وہ آلریڈی کمپیوٹ کر رکھا ہے. تو اس میں سے جو منیمم ڈی یو ہوگا اس کو انفیکٹ ہم لائٹ ویٹ ایج سپوز کرتے ہوئے اس ورٹکس کو ہم سیٹ ایس میں ایڈ کر دیتے ہیں. سو دس از دا اپروچ وچ وی میک دس از دا اپروچ وچ وی یوز ان دا ڈیجسٹرا الگورتھم. اس میں نے ایک ذکر کیا ریلیکسیشن آف مطلب ایج کا، یعنی کہ اف وی آر گیون این ایج یو وی جس کا ایک ورٹکس یو جو ہے وہ سیٹ ایس میں ہے اور دوسرا ورٹکس وی جو ہے وہ سیٹ وی مائنس ایس میں ہے، تو اس کو ہم ریلیکس کیسے کرتے ہیں. آف کورس یہ ریلیکسیشن پراپرٹی ہے، لیکن ہاؤ ٹو میک دا یوز آف دس ریلیکسیشن پراپرٹی ان دا ڈیجسٹرا الگورتھم، آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. ایج ریلیکسیشن. ناؤ کنسیڈر دا ایج ای وچ از یو زیڈ جس کا یہاں پہ ویٹ میں نے 10 شو کیا ہوا ہے اور ڈی یو کو میں نے آلریڈی کمپیوٹ کر رکھا ہے وچ از ایکول ٹو 50 اور ڈی زیڈ بھی میں نے کمپیوٹ کر رکھا ہے دیٹ از 75. ناؤ یو از ورٹکس موسٹ ریسنٹلی ایڈیڈ ٹو دا کلاؤڈ ایس. زیڈ از ناٹ ان دا کلاؤڈ. ریلیکسیشن آف ایج ای updates distance dz as dz is equal to minimum of dz, du plus weight of e. جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی یو کی ویلیو آپ کے پاس 50 ہے اور ایج جو سیٹ ایس سے وی مائنس ایس میں لیو کر رہا ہے اس کی ویلیو 10 ہے. ڈی زیڈ کی ویلیو جو آپ نے کمپیوٹ کر رکھی ہے وہ 75 ہے. جب آپ نے کسی بھی ورٹکس یو کو سیٹ ایس میں ایڈ کیا تو آپ نے جو ایجز اس کو لیو کر رہے تھے ان کو آپ نے ریلیکس کر دیا. تو ریلیکس کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ جو ایج یو زیڈ ہے اس میں آپ نے ڈی زیڈ کی ویلیو دیکھی دیٹ واز 75 اینڈ ویلیو آف ڈی یو واز 50, ویٹ آف دا ایج واز 10. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی زیڈ کی ویلیو چونکہ گریٹر دین ڈی یو پلس ویٹ آف یو زیڈ ہے، سو دیٹس وائی آپ نے ڈی زیڈ کی ویلیو ریپلیس کر دی ود دا ویلیو آف ڈی یو پلس ویٹ آف یو زیڈ. تو اس طرح سے آپ کے پاس ڈی زیڈ کی ویلیو جو ہے وہ اب 60 ہو گئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ناؤ دا ویلیو آف ڈی زیڈ از 60. اب اگر آپ کے پاس کوئی دوسرے ایجز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ان بٹوین سیٹ ایس اینڈ وی مائنس ایس، اس میں سے وہ ایج جس کا انفیکٹ ڈی زیڈ یا ڈی یو منیمم ہوگا اس کو آپ ورٹکس کو سیٹ ایس میں ایڈ کر دیں گے اینڈ اس طرح سے آپ گرو کرتے جائیں گے سیٹ ایس کو سچ دیٹ اٹ ول بیکم ٹو دا انٹائر سیٹ آف ورٹیسز آف دا گراف. اس سلائڈ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے سیٹ ایس کو کیسے گرو کیا ہے ٹو فائنڈ دا آپٹیمل سولوشن فار دس پرابلم. آپٹیمل جو میں یہاں پہ سولوشن کا ذکر کر رہا ہوں آف کورس اس سے میرا مراد یہی ہے کہ فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھ فار ایوری ورٹکس آف دا گراف، فائنڈنگ شارٹیسٹ پاتھ فرام سورس ٹو ایوری ورٹکس آف دا گراف. اور آپٹیمل کا ورڈ میں نے یہاں پہ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شارٹیسٹ پاتھ پرابلم جو ہے وہ آپٹیمل یعنی کہ آپٹیمائزیشن کیٹیگری کا پرابلم ہے. اس میں ایک سے زیادہ بھی کریکٹ سولوشنز ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی جو جتنے بھی پاسبل سولوشنز ہیں ان میں سے ایک سولوشن جو ہوگا وہ مجھے اس اپروچ سے ملے گا. تو اس ریلیکسیشن پراپرٹی میں آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ایک طرف سیٹ ایس تھا جس کو میں نے کلاؤڈ کہا ہوا ہے اور دوسری طرف میرے پاس سیٹ وی مائنس ایس ہے، یعنی کہ دس از اے پارٹیشننگ آف سیٹ آف آل ورٹیسز. when I selected a vertex u and when I added this u into the
set S. At that time I relaxed the edge uz which was leaving from set S to the vertex v minus s. اور ریلیکسیشن پراپرٹی دس از یو آلریڈی نو، یعنی کہ میں نے ڈی زیڈ کی ویلیو لی، اس کو میں نے کمپیئر کیا ڈی یو پلس ویٹ آف یو زیڈ کے ساتھ. اگر تو ڈی وی کی ویلیو زیادہ تھی تو میں نے ڈی وی کی ویلیو جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا ود دا ویلیو آف ڈی یو پلس ویٹ آف یو زیڈ. So this is the way how we have made the use of relaxation property in Dijkstra algorithm. اب ہم نے ایک کافی خاصا انالیسز کر لیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن دا Dijkstra algorithm. اس کی ہم نے نوٹیشنز بھی ڈیفائن کر لی ہیں، اپروچ بھی ڈیفائن کر لی ہے، اور اس میں جو ریلیکسیشن پراپرٹی ہم جس طرح سے یوز کریں گے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. Now we have a sufficient material to give a design of the Dijkstra algorithm. آئیں دیکھتے ہیں Dijkstra algorithm. In the algorithm, we are given the graph G, the weight function W, and the source vertex S. First of all, we initialize the single source, جس میں آپ کے پاس گراف G ہے اور vertex جو ہے وہ source vertex جو ہے وہ S ہے. آپ نے initialize کر دیا گراف کو. پھر آپ نے S is equal to empty ایک set define کر لیا, and then we defined a min priority queue, data structure queue. اس میں آپ نے سارے vertices add کر دیے, یعنی کہ Q is equal to VG initially. Now while Q is not empty, extract minimum of Q, اس کو آپ نے یوز سپوز کر لیا, اور جو ہی آپ نے منیمم آف Q جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا تو آپ نے اس کو سیٹ S میں ایڈ کر دیا, یعنی کہ یو ٹوک دا یونین آف S اینڈ دا ورٹکس سیٹ جس میں صرف ایک ہی ورٹکس U ہے. فار ایچ V belongs to adjacent of U, relax UVW. This is the Dijkstra algorithm. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ Dijkstra algorithm میں آپ کے پاس انیشلی ایک گراف گیون ہے, ویٹ فنکشن W ہے, اور سورس آپ کے پاس S ہے. آپ نے انیشلی گراف کو انیشلائز کر دیا. انیشلائزیشن یو نو کہ سب سے پہلے آپ نے فار آل ورٹیسز آف دا گراف ان کے لیے آپ نے ڈی وی انفینیٹی کہہ دیا, اور اس کا پری ڈیسیسر جو ہے اس کو آپ نے نل کہہ دیا, اینڈ سورس ورٹکس S جو تھا اس کا ڈی ایس آپ نے 0 کہہ دیا. دس واز دا انیشلائزیشن آف دا گراف. پھر آپ نے ایک سورس ورٹکس پھر آپ نے ایک سیٹ S جو ہے وہ ایمپٹی ڈیفائن کیا, جس کو میں نے کلاؤڈ کا نام دیا تھا, جس کو میں نے کہا تھا کہ اس میں وہ والے ورٹیسز ڈالوں گا جن کا میں نے شارٹیسٹ پاتھ فرام سورس ورٹکس S جو ہے وہ آلریڈی کمپیوٹ کر رکھا ہے. تو لہٰذا انیشلی میں نے اس سیٹ کو ایمپٹی ڈیفائن کیا. پھر میں نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کیو ڈیفائن کی, جس کو میں نے یہاں من پریورٹی کیو کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے, اور پھر میں نے کہا کہ ناؤ ریسٹ آف دا کوڈ مسٹ بی ایکسیکیوٹیڈ ٹل دا دس ڈیٹا اسٹرکچر یعنی کیو از ناٹ ایمپٹی. میں نے ڈیٹا اسٹرکچر کیو سے ایک منیمم ایلیمنٹ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا, اس کو میں نے یو کہہ دیا. دین فار ایچ وی بلانگس ٹو وی جی, اس کے اوپر میں نے ریلیکسیشن پراپرٹی ڈیفائن کر دی یو وی ڈبلیو. دس از دا ڈیزائن آف دا Dijkstra algorithm. اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جو میں انفیکٹ اپنا آپٹیمل سولوشن بنانا چاہتا ہوں, یعنی کہ سیٹ آف جو ورٹیسز ہیں جس کو میں نے سیٹ ایس کو انیشلی ایمپٹی ڈیفائن کیا ہے, اس پہ میں نے جو کنڈیشن رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ ایس میں سمپلی وہی والا ورٹکس ڈالوں گا جس کا میں نے شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ آلریڈی کمپیوٹ کر رکھا ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ انیشلی آپ کے پاس یہ سیٹ اگر ایمپٹی ہے تو آف کورس دس کنڈیشن از آٹومیٹیکلی سیٹسفائڈ. اس میں چونکہ کوئی ورٹکس ہی نہیں ہے تو لہٰذا دس از ٹریولی ٹرو. دین آئی ایکسٹریکٹ منیمم آف کیو کو یہاں پہ میں نے آف کورس وی مائنس ایس کا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک طرف سیٹ ایس ہے تو دوسری طرف آپ کے پاس وی مائنس ایس ہے. وی مائنس ایس کو یہاں پہ میں نے سپوز کیا ہے کہ دس از ان فیکٹ کیو, یعنی کہ جب آپ منیمم آف کیو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے یو کہا, تو پھر آپ نے اس کے جا کے ایڈجیسنٹ دیکھے, یعنی کہ انیشلی آپ نے یو کو سیٹ ایس میں ڈال دیا, آپ نے چونکہ وہ منیمم چوز کیا ہے بائی گریڈی اپروچ. اس کے معنی یہ ہے کہ انفیکٹ اس ورٹکس یو کا انفیکٹ آلریڈی آپ نے شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سورس ورٹکس ایکس جو ہے وہ کمپیوٹ کر لیا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یو کو سیٹ ایس میں ڈال دیا. ناؤ دس ہیز بیکم پارٹ آف یور سولوشن, اینڈ دین یو ریلیکسڈ آل دا ایجز وچ آر لیونگ فرام یو, یعنی کہ فرام دا سیٹ ایس ٹو دا وی مائنس ایس. اب آپ کے پاس جب ایجز آپ نے ریلیکس کر دیے تو اگین یو ول ایکسٹریکٹ منیمم آف دا کیو, اینڈ دین یو ول پٹ آف کورس دس ورٹکس یو ان ٹو دا سیٹ ایس اگین, اور پھر اس کے جتنے بھی ایجز اس کو لیو کر رہے ہیں ان کو آپ ریلیکس کر دیں گے, اینڈ آف کورس یو ول کنٹینیو دس پروسیس انٹل دا ڈیٹا اسٹرکچر کیو جس کو ہم نے سپوز کیا ہوا ہے دیٹ از ایمپٹی. وین کیو ول بیکم ایمپٹی, فائنلی آپ کے پاس سیٹ ایس میں جتنے بھی ورٹیسز ہوں گے ان کا جو ویریبل ڈی وی ہے ان فیکٹ اٹ ول گیو یو دا شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سورس ورٹکس ایس ٹو دا گیون ورٹکس وی.
डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, आए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के ऊपर एग्जीक्यूट करके. Here is a example in which we are given the 5 nodes and of course the edges are defined. उनके वेट्स भी आपको गिवन है. जैसा कि मैंने कहा कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द नॉन नेगेटिव वेट्स, तो ऑफ कोर्स आपके पास जितने भी वेट्स हैं वो सारे नॉन नेगेटिव हैं. डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में पहले हम ग्राफ को इनिशियलाइज करते हैं. तो यहाँ पे मैंने पहले ग्राफ को इनिशियलाइज किया. ऑल वर्टिसेस जो वी थे उनको मैंने वैल्यू टी वी यानी कि मैंने इन्फिनिटी सपोज कर ली, और फिर मैंने प्रीडिसेसर ऑफ वी जो है उसको निल सपोज कर लिया. इनिशियलाइजेशन में चूँकि जो सोर्स वर्टेक्स है उसको हम इनिशियली डी एस इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो लिहाजा दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर इनिशियलाइजेशन यानी कि डी एस इज इक्वल टू 0. फिर हमने सेट एस उसको एम्प्टी सपोज किया इनिशियली, और आपने प्रायोरिटी क्यू मिन प्रायोरिटी क्यू सपोज किया और उसमें आपने ऑल वर्टिसेस को इंसर्ट कर दिया. ऑफ कोर्स इनिशियली जब आप सारे वर्टिसेस को क्यू में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एस की वैल्यू जो है डी एस वो तो 0 है. रेस्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस का जो वेरिएबल डी वी है यानी कि डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड उन सब की वैल्यू जो है वो इनिशियली आपके पास इन्फिनिटी है, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड. यानी कि इन वैल्यूज़ को जैसे कि फॉर एग्जांपल डी टी है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मैंने उस नोड में स्टोर कर रखी है. फिर जैसा कि आपने देखा एल्गोरिथम में हम मिनिमम ऑफ क्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने मिनिमम एस जो है वो इनिशियली एक्सट्रैक्ट किया. एस आपके पास चूँकि सोर्स वर्टेक्स था, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 थी, आपने मिनिमम एक्सट्रैक्ट किया तो ऑफ कोर्स आपको एस मिला, स्मॉल एस. इसको आपने कैपिटल एस में डाल दिया यानी कि आपका जो वर्टेक्स सोल्यूशन है. और फिर आपने एडजेसेंट ऑफ एस ले लिए, एडजेसेंट ऑफ एस आर टी एंड वाई, इनके ऊपर आपने रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर दी. रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी में एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ डी टी आपने चेक किया, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन डी एस प्लस वेट ऑफ एस टी, जो कि ऑफ कोर्स वो ग्रेटर है, तो आपने एज एस टी को रिलैक्स कर दिया, जिसके माने ये हैं कि आपने डी टी की वैल्यू डी एस प्लस वेट ऑफ एस टी रख दी, विच इज़ डी टी इज़ इक्वल टू 0 + 10. तो अब आपके पास जब आपने डी टी की वैल्यू कंप्यूट की तो साथ ही आपने प्रीडिसेसर जो आपका वेरिएबल पाई ऑफ टी है उसको भी आपने अपडेट कर दिया. इनिशियली आपके पास पाई टी जो है वो निल था, यहाँ पे चूँकि आप थ्रू वर्टेक्स एस से टी तक पहुँचे हैं, सो दैट्स वाई आपने प्रीडिसेसर ऑफ टी जो है उसको एस कह दिया. सिमिलरली यू हैव रिलैक्स्ड द एज एस वाई, जिसमें आपने डी वाई की वैल्यू कंपेयर की विद डी एस प्लस वेट ऑफ एस वाई. आपने चेक किया बिकॉज डी वाई इज़ ग्रेटर दैन डी एस प्लस वेट ऑफ एस वाई, देयरफॉर यू हैव रिलैक्स्ड द एज एस वाई. तो लिहाजा आपके पास डी वाई की वैल्यू नाउ डी एस प्लस वेट ऑफ एस वाई हो गई. सिमिलरली आपने प्रीडिसेसर ऑफ वाई जो है उसको भी एस सपोज कर लिया, यानी कि यहाँ पे डिफाइन कर लिया. अगेन यू एक्सट्रैक्टेड मिनिमम फ्रॉम द क्यू, जो इस केस में आपको मिला वाई है. आपने वर्टेक्स सेट आपका जो एस है उसमें आपने यूनियन ले लिया यानी कि वाई को ऐड कर दिया, और आपने एडजेसेंट ऑफ वाई लिए जो कि टी एक्स जेड हैं. आपने जितने भी इसके एजेस थे यानी कि एज वाई टी, एज वाई एक्स और एज वाई जेड, इन तीनों को आपने रिलैक्स कर दिया. ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी में आप वही यूज़ करते हैं. If the value for example of dt is greater than dy plus weight of yt, then of course you will replace the value of dt with the value of dy plus weight of yt. We continued this process and finally as you can see that when you extract x, we put x into the set S और फिर आपने adjacent of x लिए, वो आपको z मिला, और आपने जो edge xz था उसको relax कर दिया. And finally you can see that there is no vertex in the data structure Q, जिसके माने ये है कि in fact this will be the point where your algorithm will be terminated. So you have seen that in this algorithm हमारे पास जितने भी vertices थे इनिशियली, यानी कि हमने ग्राफ को इनिशियलाइज कर दिया, जितने भी हमारे पास vertices थे उनको इनिशियली हमने एक डेटा स्ट्रक्चर Q में इंसर्ट कर दिया. इनिशियली हमारे पास जितने भी वर्टिसेस थे सब का जो वेरिएबल डी यू है फॉर ईच यू बिलोंग टू वी जी, दैट वाज इन्फिनिटी. ओनली द फॉर द सोर्स वर्टेक्स एस डी एस वाज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली आपने जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम क्यू दैट वाज इन फैक्ट द सोर्स वर्टेक्स. तो इसके माने ये है कि इनिशियली आपने सोर्स वर्टेक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया एस, उसको आपने यू कह दिया, उसके आपने एडजेसेंट फिर वर्टिसेस देखे, और एडजेसेंट वर्टिसेस जो थे उनके आपने ऑफ कोर्स जो एजेस थे उनको रिलैक्स कर दिया. यानी कि जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं सोर्स वर्टेक्स एस को तो आपको पता है, दिस इज़ यू आर वेरी मच श्योर कि डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम एस इज़ इक्वल टू 0, इससे कम नहीं हो सकता.
یہ آپ نے آلریڈی کمپیوٹ کر لیا ہے کیونکہ آپ نے منیمم ایکسٹریکٹ کیا ہے, اس لیے اس کو آپ نے پارٹ آف سولوشن بنا لیا, اور جتنے بھی ایجز ایس سے لیو کر رہے تھے ٹو دا وی مائنس ایس ان کو آپ نے ریلیکس کر دیا. یہاں پہ الگورتھم میں میں نے جو کیو یوز کیا ہے ان فیکٹ دس از وی مائنس ایس, یعنی کہ ایک طرف آپ نے ایس رکھا ہوا ہے, دوسری طرف آپ نے کیو رکھا ہوا ہے. کیو میں سے ایلیمنٹ آپ نکالتے ہیں جو کہ ان فیکٹ وی مائنس ایس ہے, دس از دا پارٹیشننگ آف دا ورٹیسز. کیو میں سے آپ ایلیمنٹ لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ اگر تو وہ آف کورس جو آپ ایلیمنٹ لیتے ہیں چونکہ وہ منیمم ویلیو کا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ یو ول پٹ دس ورٹیکس انٹو دا سیٹ ایس اینڈ دین یو ول ریلیکس آل دا ایجز وچ آر لیونگ فرام دا vertex which you have already added to the source to the set S. تو یعنی کہ آپ کی اپروچ میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک سیٹ ایس ہے, دوسرا آپ کے پاس جو ڈیٹا اسٹرکچر کیو ہے, کیو کو ہم نے وی مائنس ایس کا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ کی گراف کی جو پارٹیشننگ ہے ایک طرف آپ کے پاس ایس, دوسرا وی مائنس ایس. وی مائنس ایس سے آپ جو ایلیمنٹ لیتے ہیں وہ چونکہ منیمم ویلیو کا ایلیمنٹ لیتے ہیں, آپ اس کو سولوشن کا پارٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے آل دا ایجز جو ہیں اس کو آپ ریلیکس کر دیتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھا کہ ان فیکٹ ہاؤ دا ڈیجکسٹرا الگورتھم ڈز ورک. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ ان فیکٹ ڈیجکسٹرا الگورتھم کی ٹوٹل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے, یعنی کہ اس کا انالیسس کرتے ہیں. آف کورس دا انالیسس آف دس الگورتھم ڈیپینڈس اپان دا امپلیمنٹیشن آف دا مین پرائرٹی کیو. اس کو ہم 3 کیسز میں ڈیوائڈ کریں گے, یعنی کہ 3 کیسز میں دیکھیں گے. انیشلی ہم اس کے لیے کوئی خاص امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے, یعنی کہ ہم آل ورٹیسز کو ٹریٹ کریں گے. ایک ایگزاسٹیو اپروچ سے دیکھیں گے کہ اس کا ٹوٹل جو انالیسز ہے یا اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ کتنی ہے, اور پھر اس کے لیے ہم من ہیپ اور فیبونیچی ہیپس جو ہیں دو اس کی امپلیمنٹیشنز لیں گے مین پرائرٹی کیو کی, اینڈ دین وی ول کمپیئر دا کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دا ڈیجکسٹرا الگورتھم. In the first one case, the vertices are being number 1 to v. Insert and decrease key operation takes the constant cost. Extract min jo hai operation that takes order v, and of course in this case the sub cost will become order v square. Total number of edges in our agency list jo hai wo e hai, that's why the total running time will become v square plus e. یعنی کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلے کیس میں نے اس کو ایگزاسٹیو سرچ سے, یعنی کہ اس کو بروٹ فورس اپروچ سے لیا ہے جو الگورتھم تھا. انیشلی چونکہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ وین کیو از نان ایمپٹی دس لوپ شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ. تو کیو میں چونکہ ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں وہ وی ہیں, اور پھر آپ نے جتنے بھی ورٹیسز ہیں ان سب کو آپ نے 1 بائی 1 لینا ہے, چیک کرنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ فار ایچ ورٹیکس وی آپ کے پاس جو انر لوپ ہے اس کی کاسٹ بھی آرڈر وی ہوگی. تو اس طرح سے آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کیس میں دیٹ ول بیکم آرڈر وی اسکیئر. ایڈجنسی لسٹ جو آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے اس میں ہر ایج کو آف کورس آپ ایٹ موسٹ کانسٹنٹ ٹائم یعنی کہ ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ کریں گے, تو لہٰذا آپ کی اس کیس میں جو ٹوٹل کاسٹ ہے دیٹ ول بیکم آرڈر وی اسکیئر پلس ای. یہاں پہ یعنی کہ میں نے کوئی مین پرائرٹی کیو کی کوئی ایفیشینٹ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کی. ان دا سیکنڈ کیس اف دا گراف از سفیشینٹلی اسپارس, یعنی کہ if E is equal to order V square over log of V, then implement min priority queue with the binary min heap. Vertices being numbered 1 to V. Extract min جو آپریشن ہے it will take order log of V. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ min priority queue میں آپ کا جو extract min ہے وہ order log of V میں کمپیوٹ کیا جا سکتا ہے, and there are order V operations. Then in this way the time to build min heap is of course order V, and the sub cost will become order v into log of v. Similarly, in the decrease key operation takes time order log of v, and there are e such operations, hence the sub cost is order e into log v. In this way the total running time or cost will become order v plus e into log v. As you have seen in this slide کہ جب آپ نے min priority queue کو min heap سے implement کیا تو ان دس کیس دا ایکسٹریکٹ مین آپریشن جو ہے دیٹ ٹیکس دا کاسٹ ایز آرڈر لاگ آف وی. کیونکہ آپ کے پاس دیر آر وی نمبر آف سچ آپریشن, سو دیٹس وائی دا ٹوٹل سب کاسٹ ول بی وی انٹو لاگ آف وی. اینڈ سملرلی دا ڈیکریز کی آپریشن ٹیکس دا کاسٹ آرڈر لاگ آف وی, اینڈ دیر آر ای نمبر آف آپریشنز, سو دیٹس وائی دا ٹوٹل کاسٹ فار دس پیس آف انفارمیشن ول بی E into log of v. Hence the total cost of algorithm in this case when you have implemented min priority queue as the min heap will become v plus e into log of v. Kyunki e is dominated on v, so that's why the cost in this case will become e into log of v. Now in the third one case, as you can see, when you have built q from the set of vertices, اس کے لیے جو total cost ہے that will be of order v.
یعنی کہ تھرڈ کیس میں ہم نے اس کو مین پرائرٹی کیو کو امپلیمنٹ کیا ہے یوزنگ دا فیبونیشی ہیپ. تو اس طرح سے آپ کے پاس ایکسٹریکٹ مین آپریشن جو ہے اٹ ول ٹیک دا کاسٹ، یعنی کہ اس کے لیے جو ٹوٹل کاسٹ ہوگی دیٹ ول بی آف آرڈر لاگ آف وی، اور آپ کا جو ڈیکریز کی ہے اس کیس میں جو کاسٹ ہے دیٹ ول بی کانسٹینٹ. سو دا ٹوٹل کاسٹ ول بیکم آرڈر وی لاگ وی پلس ای، جو کہ آف کورس آرڈر وی انٹو لاگ وی. اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ وین وی ہیو امپلیمنٹڈ مین پرائرٹی کیو ایز دا فیبونیشی ہیپ، تو اس کیس میں آپ کا جو ایکسٹریکٹ مین آپریشن ہے اٹ ٹیکس دا کاسٹ لاگ وی اینڈ دیر آر وی سچ آپریشن. سو کاسٹ ول بیکم، یعنی کہ سب کاسٹ ول بیکم وی انٹو لاگ وی. اینڈ ان کیس آف ڈیکریز کی دا کاسٹ از ان دس آپریشن، یعنی کہ دس ٹائپ آف امپلیمنٹیشن دا ٹوٹل کاسٹ از constant, and since there are e number of operations, so the total sub cost will be e into 1, of course that will become e. And in this way, in this implementation, the total cost of this algorithm will become v into log v plus e, which is of course v into log v. So these were two different implementations of the min priority queue. ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس، یعنی کہ جب آپ نے مین ہیپ سے اس کو امپلیمنٹ کیا تو ہمارے پاس جو کاسٹ ہے دیٹ از ای انٹو لاگ وی، اینڈ وین وی ہیو امپلیمنٹڈ اٹ یوزنگ دا فیبونیشی ہیپ دا ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ آف دس الگورتھم از وی انٹو لاگ وی. دیٹ واز آل اباؤٹ دا انالیسس آف دس الگورتھم. ناؤ وی گیو دا پروف آف کریکٹنس فار دس الگورتھم. ان دا کریکٹنس آف ڈیکسٹرا الگورتھم, Dijkstra algorithm runs on weighted directed graph G is equal to VE with non-negative weight function W and source S, terminates with DU is equal to delta SU for all vertices U belongs to V. We use the following loop invariants in the proof of this theorem. At start of each iteration of the while loop of line 4 to 8 in the algorithm, dv is equal to delta sv for each vertex v belongs to s. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف دا تھیورم جو ہے وہ یہ تھی کہ یو آر گیون دا ڈائریکٹڈ گراف جی اینڈ دا سورس ورٹیکس ایس اینڈ آف کورس یو آر گیون دا ویٹ فنکشن ڈبلیو. ویٹ فنکشن ڈبلیو ایز یو نو دیٹ از نان نیگیٹو، یعنی کہ فار ایوری ایج یو وی دا ویٹ آف یو وی از گریٹر دین آر ایکول ٹو 0. اب ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر دا termination of this algorithm جو آپ کے پاس جو یعنی کہ ویریبل ڈی وی ہے دیٹ از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی فار آل دا ویلیوز وی بلانگس ٹو وی جی. یعنی کہ ہم یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آفٹر دا ٹرمینیشن آف دس الگورتھم جو آپ نے ویریبل ڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے ان فیکٹ اٹ گیوز اس دا شارٹیسٹ پاتھ فار ایوری ورٹیکس وی فرام دا سورس ورٹیکس. دس از وی وانٹ ٹو پروو. اس کے پروف میں آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو سیٹ ایس ایک کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے وین یو ایڈ اینی آف دا ورٹیکس یو ان ٹو دا سیٹ ایس، اس وقت آف کورس ہم یہ پروو کرنا چاہیں گے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس کوما یو. یعنی کہ جب بھی آپ کوئی ورٹیکس یو سیٹ ایس میں ایڈ کریں گے تو اس وقت ان فیکٹ دیٹ ورٹیکس گیوز اس دا شارٹیسٹ پاتھ فرام دا سورس ورٹیکس ایس ٹو دا ورٹیکس یو. یہ ہماری انفیکٹ اپروچ ہوگی، یعنی کہ انفیکٹ یہ ہماری اپروچ ہوگی جس سے ہم اس کو پروو کریں گے کہ آپ کا جو ڈیکسٹرا الگورتھم ہے وہ آپ کو واقعی شارٹیسٹ پاتھ ریٹرن کرتا ہے ان ٹرمز آف دا ویریبل ڈی وی. سو فار دس پرپز اٹ از سفیشینٹ ٹو شو دیٹ فار ایچ ورٹیکس یو بلانگس ٹو وی وی ہیو ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو ایٹ دا ٹائم وین یو از ایڈیڈ ٹو سیٹ ایس. ونس وی ہیو پرووڈ دیٹ ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو وی ریلائی آن دا اپر باؤنڈ پراپرٹی ٹو شو دیٹ دا equality holds for all times thereafter. Now first one is initialization, yani ki initially s is equal to empty and so the invariant is trivially true. In the maintenance we wish to show that in each iteration du is equal to delta su for all the vertices added to the set S. Now we have to prove that du is equal to delta su. On contrary, we supposed that du is not delta su when u is added to set S. Also suppose that u is the first vertex for which the equality does not hold. We focus on the situation at beginning of the while loop in which u is added to s and drive a contradiction. First of all, please note that u is not equal to s because s is the first vertex added to s and ds is equal to delta s, s is equal to 0 at that time. And secondly, s is not empty. Just before u is added to s, this is because s is at least in the s. And in the third case, there must be some path from S to U
otherwise du is equal to delta su is equal to infinity by no path property, which would violate our assumption that du is not equal to delta su. لہٰذا اس میں ہمیں یہ پروو کرنا ہوگا کہ ایٹ دا ٹائم وین وی ہیو ایڈیڈ ورٹیکس یو انٹو دا سیٹ ایس، ایٹ دیٹ ٹائم ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو فار آل دا سچ ورٹیسز. اگر ہم یہ پروو کر لیتے ہیں تو انفیکٹ اگر آفٹر دا ٹرمینیشن آف دس الگورتھم، یعنی کہ جب آپ کے پاس سیٹ ایس میں آل دا ورٹیسز آ جائیں گے تو انفیکٹ اٹ ول پروو دا تھیورم، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو پروو دا کریکٹنیس آف دس الگورتھم. اس کے لیے یعنی کہ ہم نے اپروو یہ کرنا ہے کہ وین یو ہیو ایڈیڈ اے ورٹیکس یو انٹو دا سیٹ ایس دین ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو. دس از واٹ یو ہیو ٹو پروو. اس تھیورم کو ہم کانٹراڈکشن میتھڈ سے پروو کرتے ہیں، یعنی کہ انیشلی ہم نے سپوز کیا لیٹ ڈی یو از ناٹ اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو، اینڈ وداؤٹ لاس آف جنرلٹی وی آلسو سپوز دیٹ یو از دا فرسٹ سچ ورٹیکس وچ وی ہیو ایڈیڈ ان سیٹ ایس فار وچ ڈی یو از ناٹ ڈیلٹا ایس یو. یعنی کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے ورٹیسز یو میں ایڈ کیے ہیں ان کے لیے یہ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے. ناؤ دیر آر تھری تھنگس ٹو نوٹ فار دس ایٹ دس پوائنٹ. فرسٹ آف آل دا ورٹیکس یو از ناٹ اکول ٹو ایس. وہ اس لیے کہ فار دا ورٹیکس ایس ڈی ایس از اکول ٹو ڈیلٹا ایس ایس. دا کنڈیشن از سیٹسفائڈ فار دا سورس ورٹیکس ایس، سو دیٹس وائی یو کین ناٹ بی اکول ٹو دا سورس ورٹیکس ایس. Secondly, the set S is not equal to empty. This is because you have already added the source vertex S into the set S. And the third thing is that the vertex U is reachable from the source vertex S. Because if U is not reachable from the source vertex S, then by no path property, du is equal to delta SU, and hence our assumption is wrong. Now, because there is at least one path, کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ یو از ریچیبل فرام ایس، سو دیٹ از وائی دیر مسٹ بی اے پاتھ، شارٹیسٹ پاتھ فرام ایس ٹو یو. پریئر ٹو ایڈنگ یو ٹو ایس، پاتھ پی کنیکٹس vertex in S, namely S, to a vertex in V minus X, namely U. Let us consider first vertex y along path P such that y belongs to V minus X, and let X belongs to S be y's predecessor. Thus, path P can be decomposed from S to X, and then there is an edge from X to Y, and then there is a path from Y to U. The path P1 and P2, any of them can be empty. We claim that dy is equal to delta Sy when U is added to S. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے یہ پروو کر لیا تھا کہ فار دا ورٹیکس U is reachable from the source vertex S. If U is reachable, then of course there must be some shortest path from S to U. ہم نے سپوز کیا کہ P is the shortest path from S to U, اور ہم نے before adding U2 into the set S, ہم نے سپوز کیا کہ let Y be the vertex in the path P such that Y belongs to V minus S. اس طرح سے ہم نے پاتھ کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. دا فرسٹ ون پاتھ واز، اس کا جو سب پاتھ ہے دیٹ واز فرام سورس ایس ٹو دا ورٹیکس ایکس، کیونکہ ایکس کو ہم نے سپوز کیا ہوا ہے دس از دا پریڈیسیسر آف دا ورٹیکس وائی، اینڈ دین دیر از این ایج فرام ایکس ٹو وائی، اینڈ دین دیر از اے پاتھ فرام وائی ٹو یو. We have also here observed that path P1 and P2 can be empty, any of them one can be empty. This is because if the U is equal to Y, then path P2 will be empty, and if X is equal to S, then path P1 will be empty. This is the decomposition of the path P. Now our claim is that dy is equal to delta Sy. This is because you know کہ ہم نے جو suppose کیا تھا that U is the first vertex for which du is not equal to delta Su. ایکس کو چونکہ ہم نے آلریڈی سیٹ ایس میں ڈال رکھا ہے، سو دیٹس وائی ڈی ایکس از اکول ٹو ڈیلٹا ایس ایکس فار دا ورٹیکس ایکس جو کہ ہم نے سیٹ میں آلریڈی انسرٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے. اینڈ آف کورس وین وی ایڈیڈ ایکس ان ٹو دا سیٹ ایکس وی ریلیکس دا ایج ایکس وائی، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایٹ دیٹ ٹائم ڈی وائی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وائی. ہینس وی ہیو پرووڈ دیٹ ڈی وائی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وائی وین ایکس از آف کورس آلریڈی ان دا سیٹ ایس. Because y occurs before U on the shortest path from S to U, and all edge weights are non-negative, on path P2 we have delta Sy is less than or equal to delta Su. Now of course dy is equal to delta Sy. This is, یہ میں نے ابھی prove کیا ہے, this is less than or equal to delta Su, and this is less than or equal to du. Hence I have proved that dy is less than or equal to du. Because both vertices U and Y were in V minus S when U was chosen, so du is less than or equal to dy.
from 1 and 2, I have proved here that du is equal to dy. Now dy is equal to delta sy, already proved. Delta sy is less than or equal to delta su, this is also proved. And delta su is equal to du, this is of course by upper bound property. And then du is equal to dy, جو کہ میں نے پہلے پروو کر لیا ہے. So here you can see that delta sy is equal to delta su. Finally, du is equal to delta su. It contradicts choice of u. Hence, we have proved that du is equal to delta su for u when u is added to the set S. And this equality is maintained at all the times after that. Now, in the shortest path, as you can see that y comes first as compared to u. So that's why dy should be less than or equal to du. And also, before adding u into the set S, y and u both belong to v minus s, and we selected u to be added into the set S, so that's why du is less than or equal to dy. So in this way, by the inequalities, yani ki x less than or equal to y and y is less than or equal to x, it means x is equal to y. Based on this information or logic, we have proved that du is equal to dy. اس طرح سے فائنلی آپ نے یہ پروو کر لیا کہ انفیکٹ آپ کے پاس ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو. ہینس وی ہیو گاٹ دا کانٹراڈکشن. آور سپوزیشن از رانگ. اٹ مینس ناؤ دا ڈی یو از اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو ایٹ دا ٹائم وین وی ہیو ایڈیڈ یو ان ٹو دا سیٹ ایس. This was the maintenance step of the algorithm. Finally, we have to prove that at the termination of the algorithm, the shortest path for every vertex is computed. As you know, at the termination of algorithm, Q will become empty. Q empty ہونے کے معنی یہ ہیں کہ V minus S is equal to empty. If V minus S is equal to empty, then V is equal to S. لہذا at the termination of the algorithm, you have added all the vertices of the graph into the set S. And of course, when you add any of the vertex into the set S, at that time, this vertex gives us the shortest path from the source to the given vertex. It means now at the termination of algorithm, it is granted that shortest path for every of the vertex is computed. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.